اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ آج ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں مختصر سی چیز بیان کو دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بچے کی پرورش کے کس انداز میں کرنی چاہیے، پیار کے انداز میں کرنی چاہیے، اور یہ ظاہرہ ضروری ہے۔ اسی طریقے کو دیکھتے ہوئے ہم آج مختصر سا دیکھتے ہیں کہ کیسے اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کی جائے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے تعلیم، ایجوکیشن، اور بچے کا بنیادی حق ہے۔ 1959 میں UN میں ایک قرارداد پاس کی گئی جس میں کہا گیا کہ بنیادی ایجوکیشن کا ملنا ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ تو پڑھنے کا سلسلہ بچپن سے شروع ہوتا ہے، موت تک جاری رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں تو 1400 سال پہلے آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو تعلیم کا مقصد کیا؟ اس کو دیکھیں کہ اس کا مقصد ہے بچے کے دل میں علم کی محبت کو ڈالنا، اس کے اندر علم کی جستجو، علم کی پیاس کو ڈالنا۔ جس بچے کو علم کی پیاس لگ گئی گویا اس کو بنیادی تعلیم مل گئی۔ والدین کا کردار اتنا ہے کہ وہ بچے کے اندر علم کی پیاس پیدا کریں، بچے کے لیے تعلیم کو اس کی ایک فیورٹ چیز بنائیں۔ اور ماں باپ بچے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو ظاہر ہے انفارمل ایجوکیشن جو ہے وہ بچے کو زیادہ مل سکتی ہے، کیونکہ فارمل ایجوکیشن جو ہے وہ تو آپ کسی باقاعدہ کسی انسٹیٹیوٹ میں کسی ادارے میں داخل کرائیں گے تو حاصل کرتا ہے بچہ۔ تو اس میں ایک چیز ذہن میں یہ ہے کہ بچے کی دماغی نشو و نما کے لیے جو ہے اس کی گروتھ جو ہے اس کے دماغ کی وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، اور یہ ایک اہم چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عورتیں اس چیز کو ضرور سمجھیں۔ اب تو بہت سے ایسے کورسز ہیں، مونٹیسری کورس، کنڈر گارڈن کورس، اور ورکشاپس ہوتی ہیں جہاں چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے ماؤں کو آگاہی دی جاتی ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ جو بچے کے اندر جس چیز کی اہمیت زیادہ ہے نا، ایک تو جو علماء کرام نے اپنی تحقیق سے بتایا، ایون جو باہر کے ملکوں میں سائنسدانوں نے ریسرچ کی اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اہم جو نکات ہیں اس میں یہ بات ہے کہ 4 اور 7 کا عدد جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو 7 دنوں میں بنایا اور اس میں توازن پیدا کی، اس سے انسان کے لیے خوراک غذائیں آتی ہیں، اور زمین کے اندر ایسے ریسورسز پیدا کیے جس سے غذائیں ملتی ہیں آسمان سے، تو اور بہت سے فائدے ہیں، زمین کے بھی فائدے ہیں۔ اسی طرح 4 آسمانی کتابیں، 4 فرشتے، 4 اولوالعزم انبیاء کرام تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 خلفاء ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ پھر اس امت کو اللہ نے 4 بڑے بڑے ائمہ کرام سے بھی نوازا۔ پھر والدہ کے پیٹ میں دیکھیں بچے کے اندر 4 مہینے کے بعد روح ڈالی جاتی ہے۔ اب اس کو ملٹیپلائی کریں اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت 40 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو 40 روزے رکھے۔ تو 4 کا عدد بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح سے 7 کا عدد بھی ہے، جیسے 7 آسمان، 7 زمینیں، جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 7 درجے۔ اور اگر چاند کا ردم دیکھیں تو 7 کا جز ضرب 14 ہے، تو ہر 14 دن کے بعد 14ویں کا چاند بنتا ہے۔ لونر ردم کہلاتا ہے یہ۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں پہلے 7 سال اچھی فصل، پھر اگلے 7 سال قحط کے۔ انسانی جسم کے اندر بھی 7 کا سائیکل اہم ہے۔
اس میں دیکھیں آپ، جو بچہ پیدا ہوتا ہے 7 سال تک بچے کی یادداشت مضبوط ہونے کا وقت ہوتا ہے، پھر 7 سے 14 سال تک جوانی کی طرف بڑھنے کا ٹائم ہے، اور 14 سے 21 سال تک بھرپور جوانی کا وقت ہوتا ہے، پھر اگلے 7 سال یعنی 28 سال کے بعد ہڈیوں کی گروتھ رک جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ 7 سال کا سائیکل چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب زندگی میں 7واں سائیکل پورا ہوتا ہے تو عورت کے جسم میں جو افزائش نسل کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو مینوپاز کہتے ہیں، یعنی 40 ایٹ the age of 49 till 59 یہ بھی سسٹم عورت کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے پھر یہ کیا دریافت کیا کہ ہر 7 سال میں انسان کے جسم میں بڑھوتی ہوتی ہے، وہ ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب 63 کی ایج میں پہنچتا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، اس کی یادداشت کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 63 سال کی عمر میں اپنے پاس بلا لیا تھا، تاکہ کوئی اعتراض ہی نہ کر سکے کہ جو بات کہہ رہے ہیں پتہ نہیں بھول گئے ہیں یا واقعی میں صحیح بات ہے۔ تو انسان اس عمر سے بھولنا شروع کر دیتا ہے، یہ کمزوری کی عمر ہوتی ہے۔ تو پھر 7 سال کا ایک اور سائیکل اگر اس کے میں ایڈ کر دیا جائے تو 70 ایئرس کی بنی ایج ہے نا، یہ اس امت کے انسان کی اوسط عمر ہے۔ ایوریج ایج آف دس امت از 65 till 70، اتنی عمر ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 کا سائیکل انسان کی زندگی میں بڑا اہم ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ پیدائش سے لے کے 2 سال تک کا جو وقت ہے، اس میں انسان کے ذہن میں صرف پرماننٹ میموری ہوتی ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے، بچہ جو دیکھتا ہے سنتا ہے اس کی مستقل میموری کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کو آپ کمپیوٹر کی مثال سے سمجھیں گے تو کمپیوٹر میں میموری 2 طرح کی ہوتی ہے، رینڈم ایکسیس میموری اور روم میموری، ریڈ اونلی میموری۔ تو اب یہ پرماننٹ ہوتی ہے بچے کے اندر۔ اچھا، جب وہ مزید بڑا ہوتا ہے تو 7 سال میں جا کے اس کے اندر ریم کی میموری جو بنتی ہے، اس کے اندر میچیورٹی آنی شروع ہوتی ہے، بچے کو سچ جھوٹ میں فرق پتہ چلتا ہے، اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے۔ اب جو انفارمیشن اس کے ذہن میں آتی ہے، بچہ پہلے اس کو پروسیس کرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کی مستقل میموری بن جاتی ہے۔ تو جب تک بچے کے اندر ریم نہیں بنتی اس وقت تک بچے کے لیے غلط چیزوں کا سامنا نقصان دہ ہے۔ اسی لیے سائنسدانوں نے یہ چیز دریافت کی کہ 2 سال سے پہلے بچے کے سامنے کمپیوٹر، آئی پیڈ، سیل فون، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، کارٹون جس پہ بچہ دیکھتا ہے، لڑائی مار کٹائی والی گیمز دیکھتا ہے، یہ نہیں لانی چاہیے۔ کیوں؟ اگر وہ یہی چیزیں دیکھے گا تو یہ اس کی فطرت بننی شروع ہو جائے گی، اور جو کہ آگے جا کے نقصان دہ ہوگی۔ تو آج کے دور میں آپ دیکھیں مائیں کتنی دیر بچوں کو کمپیوٹر اور گیمز لگا کے دے دیتی ہیں، اسی طرح کھانا کھلا رہی ہوتی ہیں کہ فٹافٹ کھا لیں، ہم نے اپنے کام کرنے۔ تھوڑا سا ریلیکس ہو کر یہ ضرور سوچیں کہ جو اللہ نے اتنی خوبصورت نعمت دی ہے اولاد، اس کے لیے محنت کرنی ہے ماؤں نے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جیسے مرضی ہے پال لیں۔ دوسری ایج دیکھیں، سٹیج دیکھیں 2 سے 5 سال۔ اچھا، اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں بچے کو ماں پڑھائے، گھر میں جو اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے نا وہ زیادہ اس کے ذہن میں رہتی ہے۔ اگر اس ایج میں 2 سے 5 سال کا ٹائم جو ہے، اگر اس کو آپ ایسے اسکول میں بھیج دیں جہاں ٹیچر کا لہجہ غصے والا ہے، اسکول کی انوائرمنٹ ایسی ہے جہاں سے بجائے اچھی بات سیکھنے کے وہ غلط چیزیں سیکھ رہا ہے، تو پھر فائدہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے اس ایج کی جو ایجوکیشن ہے اس میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اچھے اسکول کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ جرمنی کے اندر جو ایک ریسرچ ہوئی جس کے اندر 3000 بچوں پہ تجربہ کیا گیا، تو کتاب میں لکھا ہے کہ کچھ بچوں کو 5 سال کی عمر میں پڑھنے کے لیے اسکول میں بھیجا گیا اور کچھ بچوں کو 7 سال کی عمر میں بھیجا گیا۔ تو پتہ یہ چلا 20 سال کی عمر میں جا کے کہ جو 5 سال میں پڑھائی شروع کرنے والے بچے تھے میموری کے اعتبار سے وہ کمزور تھے، اور 7 سال والے بچے ان سے بہت بہتر پرفارم کر رہے تھے۔ تو سائنس نے کیا ثابت کیا کہ پرفیکٹ ایج فار اسکول گوئنگ از 5 ایئرس۔ اس سے پہلے ماں جو ہے نا وہ بچے کی اچھی تربیت کرے۔ بہرحال اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو
اسکولوں میں بھیج دیتے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، دوسری آ گئی چیز کہ کیونکہ والدہ اگر جوائنٹ فیملی میں نا نارملی گھر کے اتنے کام ہوتے ہیں، باقی لوگ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو مائیں کہتی ہیں بھائی ان کو اسکول بھیج دو، 3-4 گھنٹے میں کم از کم ہمارا اپنا کام تو ختم ہونا۔ تو یہ چیزیں جب دیکھیں، جب بچے کی پیدا ہو رہا ہے 8-9 مہینے میں، تو ڈسکس کرنی چاہیے فیملی میں کہ اس کی اچھی ایجوکیشن کے لیے جو ہے گھر میں اتنے سال ماں دے گی، اس کے بعد ہم اس کو اسکول میں کرائیں گے۔ اسکول میں کیا ہے، اب تو اگر 2.5 سال کا بھی بچہ جا رہا ہے تو مائیں بھیج دیتی ہیں 2.5 سال کے بچے۔ ایون یہ کہ بعض اسکولوں میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے اسکولز میں رجسٹریشن کروا دیتے ہیں کہ جی اسکول میں بچے کو بھیجیں گے جب پیدا ہوگا اور 2-3 سال کا ہوگا، ورنہ پھر لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ جو ارلی لرننگ کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ صرف کمائی کا معاملہ ہے، ورنہ بچہ اس قابل نہیں ہوتا۔ سٹریس میں جاتے ہیں بچے، سردی ہے، سخت سردی میں مائیں چیخ رہی ہوتی ہیں اٹھو اٹھو تیار ہو، اور اسکول جانا ہے، چڑچڑا پن آ رہا ہوتا ہے بچوں کے اندر۔ اب یہ تو دیکھتے نہیں ہیں کہ بچے کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے، یہ سوچتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور زبردستی یہ ایک رکھ رکھاؤ والا جو حساب ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس کے اندر بچے کو ڈال دیتے ہیں۔ یہ تو بری بات ہو گئی۔ اس لیے 6 سال کی عمر، 5 سال کی عمر جو تھی ہے، جس کے اوپر ریسرچ ہے، آج بھی جاپان میں 6 سال کا بچہ جو ہے اسکول میں جاتا ہے۔ اب آپ فارمل ایجوکیشن کو دیکھیں، 5 سے 7 سال کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کے اندر بچے کو باقاعدہ کسی تعلیمی ادارے میں فارمل ایجوکیشن، اب آپ اسکول بھیج دینا چاہیے، یہ ٹھیک بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب والدہ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہمارے زمانے میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، اسکول جاتے تھے، اور ٹیچر بھی ادب سکھاتی تھی، والدین کا بھی، اساتذہ کا بھی، تعلیم کا بھی قدر ہوتی تھی۔ اور آج دیکھیں بچے اسکول بھی جاتے ہیں، شام کو اکیڈمیز بھی جاتے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں کہ ایک طوفان بدتمیزی ہے، اتنی ڈگریز ہیں، اور اس کے آگے پھر سوچنا چاہیے کہ ریسرچ ورک کر کے امت کے لیے کوئی بہترین چیز کی جائے، ہے نا، بہترین کام کیا جائے۔ بہرحال چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے تو ماں کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ کیا چیز ان کے لیے بہتر ہے اور کیا نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے۔ پیدائشی کمزور جو بچے ہوتے ہیں، ان کو یہاں پہ یہ بات بھی اس چیز پہ بھی تحقیق کی گئی کہ جو بچے پری میچور ہوتے ہیں، اگر وہ کمزور ہیں دماغی طور پہ بھی، لیکن اگر اچھا فارمل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ان کو مل جائے، تو عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ 13 سال کی عمر میں وہ دوسرے بچوں کے ساتھ، نارمل بچوں کے ساتھ بالکل برابر ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں والدین کا انداز تربیت جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جو بچے بچپن کے اندر کی کمی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، وہ جب 13 سال میں اس کو پورا کر لیتے ہیں، تو ایک یہ نارمل بات ہے جس کو سائنس نے آج پروف کیا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز دیکھیں، انفارمل ایجوکیشن کے اندر کیا چیز آ جاتی ہے، ریڈنگ۔ پہلے مائیں جو تھیں بچوں کو رات کو سونے سے پہلے اچھی باتیں سکھاتی تھیں، نبیوں کے قصے، صحابہ کرام کے قصے، جہاد کے قصے، یہ چیزیں بتائی جاتی تھی، اور بہت سے گھروں میں شہزادہ شہزادی کی لو سٹوریز سکھائی جاتی تھی۔ وہ ان کو لگتا تھا یہ بڑا رومانٹک اور بڑا جی زبردست ہے ایک طریقہ تربیت، حالانکہ غلط ہے۔ اگر ویسٹ کو دیکھ کے اور ان کی کہانیوں میں کہیں گے جی سنو وائٹ ہے اور ایسی چیزیں ہیں، تو لڑکیاں تو تخیلاتی زندگی میں رہ کے بڑی بھی ہو جاتی ہیں جب، تو بس وہ یہی انتظار کر رہی تھیں کوئی شہزادہ آ رہا ہے۔ نیچرل لائف سٹائل کے اندر بچیوں کو، کیونکہ ہمارا پلیٹ فارم ہی لڑکیوں کا ہے، خواتین کا ہے، بچیوں کو ڈالنا چاہیے۔ جو حقیقت پسندانہ چیزیں تربیت والدہ بچیوں کی کرتی، وہی بچیاں اچھی زندگی گزار سکتی، ٹھیک ہے۔ اب آپ جب بچے چھوٹے ہیں، اب آپ دیکھیں اب تو فلیش کارڈز کے ذریعے بھی ایجوکیشن ہوتی ہے، اس میں پھلوں کی تصویریں 1 2 ہے، ABC الف ب ہے، جانوروں کی تصویریں، اور کتنی ووکیبلری کو اپ گریڈ کرنے کے لیے چیزیں ایسی بنائی گئیں
جن کو پڑھ کے بچے کو اس چھوٹی ایج میں جب دکھائیں گے تو ان کے ذہن میں یہ بات رہ جاتی ہے اور وہ نہیں پھر بھولتی. تو اتنا اللہ نے چھوٹے بچے کو اگر 15 سے 20 منٹ ریڈنگ کے لیے دیے جائیں یعنی کہ مدر دے بچے کو تو بچے کی میموری اور وکیبلری بڑی اچھی ہو جاتی ہے. تو اتنی ایفرٹ ضرور کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور بڑے دلچسپ انداز میں بچے کو پیار کرتے ہوئے یہ کام کریں گے تو اس کو اچھا لگے گا. لینگویج کے بارے میں آتا ہے کہ بچے کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ 3 سال کی عمر تک اکثر بچے 3000 الفاظ کو یاد کر سکتے. یہ بھی ریسرچ ورک ہے جہاں پہ ریسرچ کی گئی بچوں پہ تو وہ سکھا سکتے لیکن اچھے انداز میں. اگر والدہ کا لہجہ کرخت اور غصے والا ہوگا تو ظاہر ہے بچے نہیں پھر بات سنیں گے، وہ ماں سے یا وزار رہتے ہیں پھر. تو مدر کا پرسکون ہونا اور نماز کے اوقات، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے اوقات کے ساتھ اگر بیسک ایجوکیشن کے لیے گھر میں ٹائم دینا ہے تو آپ دیکھیں فجر اور ظہر کے وقت کے درمیان میں کافی ٹائم ہوتا ہے. لیکن اگر گھر کی مصروفیت ہے تو عصر سے مغرب کا ٹائم ایسا ہوتا ہے ذرا سہولت والا ہوتا ہے خواتین کے لیے. ورنہ صبح کے وقت میں بھی 11 سے 1 بجے اگر ہمت والی عورت ہے گھر کا کام کر لیا ہے تب بھی 1 گھنٹہ نکال سکتی ہے بچے کی ایجوکیشن کے لیے. بس 1 گھنٹہ کافی ہے ان دا مارننگ اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کافی ہے ان دا ایوننگ. ٹھیک ہے شروع میں، پھر آہستہ آہستہ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں. اب انفارمل ایجوکیشن کے اندر اگر بچے کو باہر لے کر جا رہے ہیں تو بچے کو کہیں کہ یہ دیکھو باہر درخت ہیں، اس کو بتائیں ٹریز. اور زو لے کے جا رہے ہیں تو بتائیں یہ میمل ہے، یہ ریپٹائل ہے، جانوروں میں فرق یہ بتا سکتے ہیں. اسی طرح سے کچن کے اندر ہیں تو کچن کے اندر کی چیزوں کو بتائیں، ان کو نام یاد دلائیں، گھر کی چیزوں کے نام یاد دلائیں کرائیں. یہ کرسی ہے، ٹیبل ہے، آہستہ آہستہ بچے سیکھ جاتے ہیں. تو بچوں کے بارے میں ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ بہت ابتدا میں ان کو ایک زبان سکھانی چاہیے اور ان کے سامنے ایک ہی زبان میں بات کرنی چاہیے. اس سے بچہ جلدی بولتا ہے. اگر اس کے سامنے 2 زبانیں بولیں گے تو بچے کے بولنے میں رکاوٹ ہوتی ہے. جب بچہ 3 سال کا ہو جائے تو 3 سال کا بچہ ایک وقت میں 3 زبانیں سیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر اتنی میموری اور اتنی بہتری آ جاتی ہے. تو ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ جو بچے جو 2 زبانیں بولتے ہیں وہ کریٹیو تھنکر ہوتے ہیں. ان کی ذہن میں تعمیری سوچ ہوتی ہے اور ظاہر ہے پھر اگر ایسی سوچ بن گئی ہے تو فیوچر میں ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی. تو اصول یہ ہے کہ جو زبان بچے کو سکھانی ہے وہی اس کی سراؤنڈنگز میں پیرنٹس بولیں گے تو بچہ وہ جلدی سیکھ لے گا. ٹھیک ہے. اور پھر کوشش کریں کہ ایک تھوڑا سا جیسے بہت گھروں میں ہوتا ہے نا نماز کے لیے کارنر بنا دیا کہ یہ مسجد ہے یا جہاں نماز ہے وضو کریں ادھر نماز پڑھیں. چھوٹے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا کارنر بنا دیں جہاں پہ ان کی باسکٹ کے اندر ان کے ٹوائز ہیں کھیلنے والے. چھوٹے بچے تو آپ دیکھیں بالکل چھوٹے سال تک کے بچے تو چیز وہ پکڑتے ہیں نا ان کھلونوں کو. ایسے سافٹ ٹوائز ہونے چاہیے جن کو پکڑ کے کلرز کا بھی اتنی پہچان نہیں ہوتی. پھر جیسے 1 سال سے باہر نکلتے ہیں تو آوازیں ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، لائٹ اٹریکٹ کرتی ہے، کلرز اٹریکٹ کرتے ہیں. تو ایسے ایج کے حساب سے بہت زیادہ نہیں لیکن ایسے ٹوائز ہوں جو ان کے لیے ذہن میں اور ان کی فزیکل ایجوکیشن کے لیے بہترین ثابت ہوں. اور بچوں کو جیسے پارکس اب تو بہت سی سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں ان میں جھولا پارک ہوتا ہے تو 2 سال 1.5 سال کے بچے کو لے کے جانا چاہیے فریش انوائرمنٹ میں. اور جیسے مختلف گیمز ہوتی ہیں اس میں ہائٹ کا فوبیا دور ہوتا ہے بچوں کے اندر سے. راؤنڈ ٹوائز ہیں، راؤنڈ اگر ہے تو وہ گھومنے سے بھی ظاہر ہے وہ بھی فوبیا ان کا کم ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں بچوں کو میتھس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کاؤنٹنگ سکھائیں، میجرمنٹ سکھائیں، کمپیریزن سکھائیں، ایجوکیشن تھرو انٹرٹینمنٹ. ٹھیک ہے. یعنی کہ کھیل میں اور بہت زیادہ یہ ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے وہ ان چیزوں میں. ایسے پروگرامز ہیں نیٹ پر اور اویلیبل ہیں ایسے جیسے مونٹیسری مٹیریل ہے. گو کہ وہ تو اسکولوں تک ہی ہے لیکن عام گھروں کے لیے بھی ایسے ایجوکیشنل ٹوائز اویلیبل ہیں اور ریزنیبل پرائسز پر
اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. کچن کے اندر بھی خاص مدر اگر کچن میں کام کر رہی ہے، بچہ چھوٹا ہے، تو اس کو بتائیں کہ اب وہ اگر اے بولنا شروع کر دیا ہے تو کاؤنٹنگ کیسے سکھائیں گے، پلیٹس کتنی ہیں، یہ کتنی اس کے اندر چمچ کتنے ہیں. ٹھیک ہے. سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو کاؤنٹنگ کریں 1 2 3. اور اسی طرح سے مہمان ہیں، پوچھیں کتنے مہمان ہیں 1 2 3. اور اگر کوئی ٹرائنگل اسکیئر چیزیں ہیں تو یہ بھی چیزیں بچوں کو کچن میں رکھ کے، وہ عورتیں جو کچن میں ان کا ٹائم ذرا زیادہ گزر رہا ہوتا ہے، وہ بچوں کی ایجوکیشن اس طریقے سے بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے بچوں کو سکھانے کے لیے ایک پروگرام ہے راز کڈس کے نام سے. یہ میتھمیٹک بیس ایکٹیویٹی ہے جو کہ آپ یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں، اس سے بھی کر سکتے ہیں. خان اکیڈمی کا پروگرام، یہ بچوں کو میتھس کے پوائنٹ آف ویو سے اس پہ بہت کام کیا گیا. اور یہ ایک پاکستانی لڑکا تھا جس نے بیسکلی اپنے کزن کو پڑھانے کے لیے اس میں ویڈیوز کے ذریعے سے اس کو سمجھایا. یہ بھی بے حد مفید پروگرام ہے، اس سے بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے. پھر ایک اور جاپانی پروگرام جس کو برین کے نام سے بنایا گیا تھا بچے کی قابلیت میں اضافے کے لیے. یہ 5 سے 15 سال کے بچوں کے لیے. اس میں ابیکس ہے گنتی، وہ تاروں سے اور گولیاں اس میں ڈالتے ہیں، اس سے وہ کاؤنٹنگ سیکھ لیتے ہیں. اور کیو مین پروگرام جو ہے یہ اچھا لیول ہے. ایک پروگرام ہے، اس کو یہ جاپانی سائنسدان تھا، اس نے 1954 میں اوساکا میں اس پروگرام کو شروع کیا تھا. پھر بعد میں امریکن سائنٹسٹ نے ان پہ مزید محنت کرتے ہوئے اب یہ امریکن پروگرام کہلاتا ہے، جس میں سبٹریکشن، ایڈیشن، ڈویژن، ملٹیپلیکیشن، فریکشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں موجود ہیں. کاؤنٹنگ کے لیے ایک عام فہم دے کے بچوں کو انگلی پر کاؤنٹنگ کرنا بھی سکھایا جا سکتا ہے نا. جیسے ہم لوگوں کو بچپن میں سکھاتے تھے 1 انگلی کا 1 فنگر، اس میں 3 حصے بن گئے. اسی طرح سے کاؤنٹ کرنا، ایسے بھی بچے کو یہ کانسیپٹ بھی دے سکتے ہیں، بچہ سیکھ سکتا ہے. اور اگر خواتین ڈسٹنگ کر رہی ہیں، گھر کا کام کر رہی ہیں، تب بھی کہہ سکتی ہیں کہ کمرے میں کتنی کرسیاں ہیں اور دیوار پہ کتنے فریم لگے ہوئے ہیں، کمرے میں کتنے بلب لگے ہوئے ہیں. اور اگر آپ کہیں جا رہے ہیں ڈرائیونگ کے تھرو، تب بھی آپ بچوں کو سگنلز، کتنی چیزیں ہیں جو سائن بورڈز، ٹریفک سگنلز، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بچوں کو ساتھ ساتھ پڑھائی جا سکتی ہیں، سکھائی جا سکتی ہیں. اور پھر جب بچہ اچھا رسپانس دے، اگلی چیز کیا ہے، جب اچھا رسپانس دے گا تو بچے کو گفٹ دے، ہے نا. یعنی کہ گفٹ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی وہی دینا ہے، کوئی بازار سے تحفہ ہی خرید کے دینا ہے. پیار سے، محبت سے دیکھنا، اس کو کس کر دیں، اس کی تعریف اچھے الفاظ میں کر دیں، بیسکلی یہ بھی جو ہے وہ اس کے لیے انعام ہوتا ہے. اور پھر ریسرچ ورک جیسے چھوٹے بچوں کے لیے آتا ہے. اسکول سے آتے ہیں نا بچے تو 15 منٹ گھڑی کو دیکھ کے 15 منٹس بچے کو ضرور دیں. یہ تو خیر ایسی چیز ہے 15 منٹ. چھوٹے بچے کیا، میٹرک کالج کے بچے جو ہیں ان سے بھی بات کرنی چاہیے، بیٹیوں سے بھی، کہ بھی ہاؤ واز یور ڈے، آج کیا ہوا، کیا پڑھائی ہوئی. جب اتنا 15 منٹس، کیونکہ ظاہر ہے بچے نے باہر کیا دیکھا ہے ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن یہ کہ جب 15 منٹ آرام سے ریلیکس ہو کے اس کو پانی کا گلاس دیں، کوئی جو بھی آپ نے بنایا گھر میں اس کے کھانے کے لیے دیں اس کا، تو جب تھوڑا سا ریلیکس ہوگا تو بچے پھر سب کچھ بتاتے ہیں. اسکول میں یہ ہوا، ٹیچر نے ایسے کیا، آج ایک میری کلاس فیلو تھی اس نے ایسے کہا. پوری بات تحمل سے سننی چاہیے، اس کا بھی بڑا پازیٹیو رزلٹ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. نارملی جب پوچھیں گی نہیں بچیوں سے، کالج گوئنگ ہے، کہ بھئی بیگ چیک کریں، موبائل چیک کریں، ہاں لے کے دیے ہیں جب، اور اگر نہیں لے کے دیے تو بیگ چیک کریں، موبائل نکلتے ہیں، پوچھیں کہاں سے آیا، کس نے لے کے دیا. ٹھیک ہے. تو نظر رکھنی بہت ضروری. چھوٹے بچے ہیں تو آپ دیکھیں کسی بچے کو اس کا بیگ ضرور دیکھیں، مائیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس میں کاپیز اور بکس ڈال رہی ہوتی ہیں. اگر اس میں فرق سی پینسل یا ریزر یا شارپنر ہے تو اسے پوچھیں کہاں سے لیا ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے خود نہیں لے کے دیا. تو بچے کہیں گے میرے فرینڈ نے کے پاس تھا، مجھے اچھا لگا تو میں نے بیگ میں رکھ لیا. ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کو بتائیں کہ اس طرح سے نہیں کسی کی بھی چیز اٹھاتے.
چھوٹی عمر میں جب یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا نا، کبھی بھی بچے بڑے ہو کے کسی کا حق نہیں ماریں گے۔ اب آپ آ جائیں دینی علوم۔ دینی علوم بھی بے حد ضروری ہیں، کیونکہ دین کے علم کے بغیر صرف دنیا جو ہے وہ خسارہ ہے، صرف۔ کیونکہ دنیا میں رہ کر دین پر عمل کرنا ہے تو دنیا کی بھی تعلیم اچھی لیں، بچوں کو اچھی سکھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی بھی۔ تو چھوٹے ہوتے بچوں کو فضائل اعمال، حکایات صحابہ، یہ ایسی زبردست، اور بہت اب تو خیر اتنا مواد ہے، اچھی تربیت جس میں ہو سکے، جس سٹوری کا سبق نکلے، پہلے ماں کو خود پڑھنا چاہیے، اس کے بعد بچوں کو سنائیں۔ بہت توجہ سے بچے سنتے ہیں۔ ایون سکولز میں بھی آپ دیکھیں وہی نسبت ہے جو اصحاب صفا کے چبوترے پر تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نازل ہو رہی ہے، اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام سیمی سرکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج بھی سٹوری ٹائم جو ہوتا ہے سکولز میں، ٹیچر سینٹر میں اور سیمی سرکل میں بچے بیٹھے توجہ سے سنتے ہیں۔ فلیش کارڈز ہیں یا پکچرز بنائی ہیں، اس کے تھرو ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اور بعض اسکول میں اگر ایل سی ڈیز لگائی ہوئی ہیں، اس کے تھرو پڑھا رہے ہیں، تو پھر سلیکشن آف سٹوری وہ بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کارٹون دکھانے کے لیے بس بچوں کو بٹھا دیا، تربیت نہیں ہوگی۔ تو جب سلیکشن آف سکول ہے، اس میں یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ اسی طرح سے بچوں کو قصص النبیین، بڑے آسان الفاظ میں نبیوں کی زندگیوں کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو جنوبی افریقہ کے علماء ہیں، انہوں نے ان کی بھی کتابیں تسہیل سیریز کے نام سے، جس میں عقائد، حدیث، فقہ، ادب، ایسی کتابیں، یہ سارا مٹیریل موجود ہے، اور یہ پاکستان میں بھی اور ایشین کنٹریز میں بھی اب ملتا ہے۔ اسی طرح جو یورپ کی کنٹریز ہیں، ان کے اندر سنڈے اسکول کا بھی رواج ہے، اب تو ہوم اسکولنگ کا بھی ہے، اور یہ تو کووڈ میں ہوم اسکولنگ کا ذرا زیادہ ہو گیا کہ بچوں کو گھر میں تربیت دے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ مدر کو پتہ ہو۔ ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو ہم نے پڑھا اے فار ایپل، بی فار بال، ٹھیک ہے، سی فار کیٹ۔ اب جو ایجوکیشن آ رہی ہے یہ فونکس کے ساتھ آتی ہے، ایپل، با بال، کا کیٹ، یہ ایجوکیشن آ گئی۔ تو ظاہر ہے اس میں بک ریڈنگ میں آگے جا کے ٹ، ٹھیک ہے، ٹا کو کیسے پروناؤنس، ٹی کو کیسے کرنا ہے، تو وہ ایک لیٹر سے ایک ورڈ بن جاتا ہے، تو وہ لرننگ بچے کے لیے پریکٹیکل اور ایزی ہو جاتی ہے۔ تو دین کی تعلیم کے اندر بچوں کو جیسے نورانی قاعدہ ہے، اور اسی طرح حروف تہجی کے ساتھ اور عربی میں تجوید کے ساتھ چھوٹے بچوں کو جتنی جلدی قرآن کی تعلیم دیں اتنا اچھا ہے۔ دعائیں سیکھ سکتے ہیں بچوں کو۔ تو ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا اور دین کی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بچوں کو سکھائیں۔ پھر آگے جا کے دیکھیں جب بچے فیصلے، یعنی کہ اب ایٹ دا ایج آف 18، 17، 18، یہ وہ عمر ہوتی ہے بچوں کی جب یہ اپنا اوپینین رکھتے ہیں، ایک رائے ہے ان کی اپنی، تو ان کو رائے میں ضرور شامل کریں۔ گروسری لینے جا رہے ہیں تو کہیں کہ ہاں جی بیٹے یہ دیکھو کتنے قسم کے بسکٹس ہیں، وچ ون یو لائک دا بیسٹ، کون سا آپ کو اچھا لگتا ہے بسکٹ، وہ اگر ٹھیک ہے حلال حرام کا بتائیں، اور جو چیز کھانی ہے جائز ہے وہ صحیح ہے، جو ہیلدی چیز نہیں ہے اور جنک فوڈ ہے اس کو اویئرنیس دیں بچے کو کہ یہ چیز آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ جب بتائیں گے تو سمجھ آ جائے گی، اگر بتائیں گے نہیں اور اپنی آسانی کے لیے ان کو پکا پکایا مسالوں میں بنا ہوا کھانا دیں گے تو ایسے بچوں کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو بچوں کو ان کی رائے ضرور لیں گھر کے کاموں میں بھی۔ اس کے لیے ان کے اندر ایک تو قوت فیصلہ، کانفیڈنس آتا ہے، ان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ہمیں اپنے رہن سہن میں اور اپنے ڈیسیجنز میں ہمیں شامل کرتے ہیں۔ تو یہ کانفیڈنس بہت ضروری ہے۔ پھر بچوں کے اندر وہ بچے جن کے پیرنٹس اصول پسند ہوتے ہیں، ڈسپلنڈ پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کے ہی بچے آگے جا کے مختلف فیلڈز میں بہت اعلیٰ کام کر سکتے ہیں۔ وہ بے شک گیمز کا ہو، کوئی گیم کی فیلڈ ہو، ایجوکیشن کی ہو، یا کوئی اور فیلڈ ہو، ہر چیز میں ایسے ہی بچے چیمپئن اور آگے جا کے اچھا کام کر سکتے ہیں۔
کیونکہ پیرنٹس کو ایک آرگنائزڈ قسم کے ماحول میں جب بچہ رہتا ہے تو وہ بہت جلدی اس کی لرننگ مینٹل اور فزیکل بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو بڑا یہ ضروری ہے کہ سختی سے نہیں، نرمی سے بچوں کے ساتھ جب نرمی اور محبت اور پیار کی بات آ رہی ہے تو پلس اس کے اندر اصول کی بات ضرور ایڈ کریں، اصول ضرور بنائیں. ٹھیک ہے، بچے ہیں جب بڑے ہو گئے یونیورسٹی گوئنگ ہو گئے، ان کو بتائیں کہ بیٹے آپ کا یونیورسٹی کا ٹائم یہ ہے، اتنے بجے یو ہیو ٹو کم بیک ہوم. اس وقت آپ نے جانا ہے، کہیں جا رہے ہیں بتائیں کہ کہاں پر ہیں. ٹھیک ہے، کھانے پینے کا ہے تو کہیں گھر سے کھانا کھاؤ. اب تو خواتین گھر پکا نہیں رہی، زیادہ تر باہر سے کھانا کھا رہے ہیں، تو پھر دیکھیں رنگ برنگے کھانے کھا کے بچوں کے موڈ سوئنگز کتنے ہیں، ان کو غصہ کتنی جلدی آتا ہے، اپنی مرضی کرتے ہیں، اور یہ ادب لحاظ پیرنٹس کا ختم ہوتا جا رہا ہے. تو بہت ضروری ہے گھر کی افادیت، گھر کے اندر لڑکے باپ کی بات سنیں، بچیاں ہیلپ کریں مدر کے ساتھ کسی ایک کام میں. ایک ایک کام کرنے سے چھوٹی عمر سے ہی عادت ڈالیں گے تو وہ بڑے ہو کے بوجھ نہیں لگتا. اچھی عادت اپنانے میں ان کو بوجھ نہیں لگے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ، اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے اسکول کالج لیول پہ یا گھر میں یا مینٹلی، کیونکہ بچے کیا سوچ رہے ہیں اگر وہ نیٹ پہ یا نیٹ پہ غلط استعمال دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، تو ڈسکس کریں چیزوں کو. جب آپس میں بیٹھ کے آرام سے تحمل مزاجی سے ڈسکشن کی جائے گی تو آپ دیکھیں چھوٹے عمر کے بچے بھی اسکول گوئنگ بھی اور کالج گوئنگ بھی وہ اپنے اندر کی بات شیئر کرتے ہیں. سلوشن دیں پرابلم کے ساتھ، کوئی بھی پرابلم ہے اس کے ساتھ جب آپ سلوشن دیں گے تو بچے سمجھتے ہیں. بالکل آپ کا لاجک سٹرونگ ہوگا، بچے بات کو سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ماں باپ نے سمجھنی ہے تاکہ بچوں کی اچھی تربیت ہو، اور بچے جو ہماری پریکٹیکل لائف ہے اس میں سکسیسفل زندگی گزاریں. تو چھوٹی ایج سے لے کے ہر ایج پہ اب تو سب چیزیں اویلیبل ہیں اور دین کے نسبت سے آنے والے وقت میں دل کرتا ہے کہ ہمارے بچے امام غزالی، امام رازی، رومی اور ایسی چیزیں ان کے اندر ہوں کہ یہ اللہ کی طرف دین کی سمجھ ہو. آنے والا وقت جو ہے وہ کتنا فتنوں کا وقت ہے، جہاد کا وقت ہے. تو ماں کے اندر اگر خود اعتمادی ہوگی، والد کے اندر ہوگی، تو بچے دین کے اندر بھی بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں. وہ گھرانے جو دین کی نسبت سے دنیا کی تعلیم پر محنت کر رہے ہیں یہی مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھ، دنیا میں رہنے کا طریقہ دین کی نسبت سے ہمارے لیے آسان کرے اور اس پہ عمل اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.